پھر سورہ طارق کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک کی بات فرما رہے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ بروج میں جو ہے وہ آسمانی دنیا کی حفاظت کی جا رہی تھی، اور طارق میں جو ہے ایک اندر کی دنیا کی حفاظت کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ دو دنیایں ہیں اور دونوں کی حفاظت کے لیے اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ تو سورہ بروج میں اور سورہ طارق میں ایک معنوی تعلق بھی آپس میں نظر آ جاتا ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں گویا کہ آیت مبارکہ کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ انسان اللہ پاک کی بہت زبردست تخلیق ہے، اور ایسا نہیں کہ جس مخلوق کو اللہ پاک نے اتنی چاہت اتنی محبت کے ساتھ بنایا ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ اس مخلوق کو بنانے کے بعد اس کا پورا سسٹم بنایا گیا ہے کہ اس کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے، اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اب یہ حفاظت کس قسم کی حفاظت ہے؟ تو اس سے پہلے لفظ حافظن کو دیکھ لیتے ہیں۔ حافظ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا راستہ جس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دراڑ نہ ہو، بالکل سٹریٹ راستہ ہو جس کے اوپر گاڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہو، مسلسل سفر ہو رہا ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ کی چیز ایسی نہ آ جائے جس سے آپ کے سفر میں کسی قسم کا کوئی خلل آ جائے۔ ایسے راستے کو جو ہے وہ محافظ کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ حافظ بھی نکلا ہے، حافظ قرآن بھی بولا جاتا ہے۔ تو حافظ قرآن کس بچے کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو قرآن بڑی روانگی کے ساتھ پڑھتا ہو، جسے قرآن بھولتا نہ ہو، جس کی قرآن کی یادداشت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ محافظ ہیں، یعنی کہ ہر وقت مسلسل یہ انسان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہر وقت ہمارا ہر عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، وہ پرکھا جا رہا ہے۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ فرشتے صرف دو وقتوں میں انسان کے ساتھ جو ہیں وہ جدا ہوتے ہیں، ایک بیت الخلاء میں جاتے وقت اور ایک ازدواجی تعلقات کے وقت فرشتے جو ہیں انسان سے تخلیہ کر لیتے ہیں، سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ورنہ ہر وقت مسلسل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اب اس حفاظت کے اندر ہی جو ہے وہ ایک حشر کا گویا کہ منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی چیز کو اگر اتنا واچ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اس کے ہر عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا سسٹم کچھ ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا، لغو تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ سارا ڈیٹا کسی ایک دن کے لیے جو ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ حشر کا دن ہوگا۔ تو گویا کہ اتنا اعمال کو لکھنا اور دیکھنا اور اس کا اہتمام اور اس کی حفاظت جو ہے وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور پھر مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ اس محافظہ سے ایک دوسرا معنی بھی نکلتا ہے کہ فرشتے ہر وقت ہماری ظاہری حفاظت بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسانی رحم کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، گویا کہ وہاں سے ہی انسان کی حفاظت کا نظام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مفہوم ہے کہ ہر مومن کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے 160 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، جو مسلسل اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، جو انسان کے ایک ایک عضو کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے صرف 7 فرشتے تو ایسے ہیں جو صرف انسانی آنکھ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور انسان کو ہر قسم کی بلاؤں، آزمائشوں اور مصیبتوں سے جو ہے وہ بچاتے رہتے ہیں، مگر وہ آزمائشیں مصیبتیں جو انسان کے مقدر میں لکھی نہیں ہوتی ہیں۔ بہت ساری اور بھی ایسی آفات ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں اور جو انسان کا مقدر نہیں ہوتی ہیں، ان سے حفاظت کے لیے یہ فرشتے جو ہیں وہ مقرر کیے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جیسے شہد کو مکھیوں سے جو ہے وہ بچایا جاتا ہے، ایسے ہی یہ جو چھوٹی موٹی آفات ہوتی ہیں اس سے حفاظت کے لیے یہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ مقرر نہ ہوں تو حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں کہ انسان کو جو ہے شیاطین اچک کر لے جائیں، یعنی کہ ہر وقت وہ انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے وہ لاتے ہی رہیں، پانی گرا دیں، دودھ گرا دیں، آپ کو ٹھوکر لگوا دیں، آپ کے بال کھنچوا دیں، کوئی نہ کوئی ایک چیز آپ کے اوپر گرا دیں، کچھ نہ کچھ ایسا جو ہر وقت وہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو اس قسم کی بہت ساری اور حرکات جو کہ انسان کو کسی قسم کی مصیبت اور آزمائش میں ڈال سکتی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہمارے آس پاس جو ہے وہ فرشتوں کا حصار رہتا ہے۔ یہی بات بچوں کے متعلق بھی کہی جاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ ماں باپ تو ہر وقت بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں اس بچے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نقصان جو اللہ پاک نے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ آزمائش میں نے بندے کو نہیں دینی، لیکن شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان لکھی آزمائشیں بھی انسان کے اوپر آ جائیں، تو ان سے بچانے کے لیے جو ہے یہ محافظ فرشتے ہمارے ساتھ مقرر ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تو اس کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔
چونکہ ہم نے کہا کہ سورہ طارق جو ہے وہ انفرادی سطح پہ بات کرتی ہے، تو یہاں پہ انسان کو جو ہے اس کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کس قدر حقیر پانی کے ساتھ ہوتی ہے، ایک گندی بوند کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی بدبو سے انسان خود بھی جو ہے پرہیز کرتا ہے۔ دافق کہتے ہیں ایک ایسا پانی جو کہ ایک دم بہہ جاتا ہو، تیزی سے اچھل کر جو بہنے والا پانی ہوتا ہے اس کو دافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی حقیقت کی جو پستی ہے وہ بتائی جا رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ ہی اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس گندے نطفے سے ہی اللہ پاک کیسے کیسے انسانوں کو تخلیق کرتے ہیں۔ انبیاء بھی جو ہیں وہ اسی نطفے سے تخلیق کیے گئے ہیں، اولیاء کرام بھی، صحابہ کرام بھی، اور کس کس طرح کی عظیم ہستیاں جو کہ دنیا میں بڑی قابل ہستیاں گزری ہیں، جن کی ذہانت اپنے عروج کے اوپر، جن کی خلاقیت اپنے عروج کے اوپر، جن کا فن اپنے عروج کے اوپر ہوتا ہے، وہ سب ہستیاں بھی جو ہے وہ اسی نطفے سے پیدا کی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی تخلیق کا ایک نظام ہے کہ وہ اتنی حقیر چیز سے کیسا خوبصورت انسان پیدا کر دیتا ہے، کیسا قابل انسان، کیسا روحانیت والا انسان بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو دراصل میں تعریف تو پھر بنانے والے کی ہوئی کہ جو کہ اتنی عامیانہ چیز سے اتنی خاص تخلیق جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جو انسانی تخلیق میں صلب اور ترائب کا ذکر کیا گیا ہے، مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ صلب سے مراد کمر کی ہڈی ہے اور ترائب سے مراد پسلیاں ہیں۔ عربی لغت میں یہ صلب لفظ ہے، یہ صلابہ سے نکلا ہے، اور صلابہ کہتے ہیں پہاڑ کی سب سے سخت جگہ کو، جو کہ پتھریلی زمین ہوتی ہے یا پتھریلا حصہ پہاڑ کا جو ہوتا ہے اس کو صلابہ کہا جاتا ہے۔ اور لفظ ترائب جو ہے یہ تراب سے نکلا ہے، اور تراب جو ہے وہ مٹی کو کہا جاتا ہے، ایک کمزور چیز کے لیے جو ہے وہ تراب کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پسلیاں بھی جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ اور صلابہ سے مراد اگر کمر کی ہڈی لی جائے تو انسانی جسم کا مضبوط حصہ ہوتا ہے جس پہ پورا وجود جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک سخت اور ایک نرم چیز کے آپسی کمبینیشن سے جو ہے ایک انسان کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے۔ اب ان آیات کے بارے میں بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی آیت کا یہ مفہوم جاننا ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تو ہمیں وہ پہلے مفسرین کرام جو کہ نبی علیہ السلام کے دور کے بہت نزدیک کے مفسرین کرام ہیں، پھر ہم ان کی آراء کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ جتنا وہ اس آیت مبارکہ کو سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جن آیت مبارکہ میں اس قسم کی بات کی جاتی ہے جس میں انسانی جسم کی کسی تحقیق کا تعلق ہوتا ہے یا ہماری ظاہر کی دنیا کی کسی تحقیق کا تعلق ہوتا ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر بعد میں آنے والے مفسرین کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جو تحقیق سامنے آتی جاتی ہے قرآن کے یہ مضامین بھی جو ہیں وہ واضح ہوتے رہتے ہیں۔ اگر تو وہ تحقیقات قرآن کے مضامین کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن جو ہے اپنی وضاحت کے لیے کسی قسم کی ریسرچ کا جو ہے وہ محتاج بہرحال نہیں ہے۔ بات کی وضاحت میں وہ حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ فصل لگانے کے لیے نر اور مادہ پودے کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ جو پولینیشن کا عمل ہوتا ہے وہ کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہو۔ اب صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ہر رائے کو جو ہے وہ حکم کا درجہ دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو تب کی بر فصل جو ہے وہ بہت کم ہوئی۔ جب اس کا ذکر نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نبی ہوں، اگر میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات کہتا ہوں تو اس کو قبول کرو، اگر میں تمہیں تمہاری دنیا کے بارے میں کوئی بات کہتا ہوں تو اگر تم مناسب سمجھو تو اس کو قبول کرو، مناسب سمجھو تو اس کو قبول نہ کرو، کیونکہ تم اپنی دنیاؤں کو بہتر جانتے ہو۔ تو گویا کہ اس جملے کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ کو دنیاوی معاملات کی سمجھ نہیں تھی، یہ استغفر اللہ، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک سکوپ دے دیا تھا کہ تم اپنی دنیاؤں کے معاملے میں جتنی تحقیق کرو، جو تمہیں بہتری لگتی ہے اس کو تم آزماؤ، یہ تم جانو تمہاری دنیا کے معاملات جانیں۔ تو گویا کہ اس بات کا مفہوم یہ ہے، اس لیے وہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات ایسی دنیا کی یا باقی فنون یا علوم سے ایسی ملتی ہے کہ جس سے قرآن کا مضمون اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو ہم ایسے لوگوں کی رائے کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اب اس معاملے میں اس آیت مبارکہ میں بہت زیادہ ریسرچز ہیں کہ آیا کہ یہ نطفہ جو ہے انسان کے جسم کے کس حصے سے نکلتا ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ پورے ہی وجود کا کوئی ایک ایسا مادہ ہوتا ہے نکلتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس مادے کا تعلق جو ہے انسانی دماغ سے ہوتا ہے، پھر وہ مرد کی پیٹھ سے ہوتا ہے، اور عورت کی جو ہے اس کا برسٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کمبینیشن سے جو ہے وہ نطفہ بنتا ہے اور پھر انسانی تخلیق ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ نیٹ پہ ریسرچز دیکھ سکتے ہیں جو بھی آئی ہیں، لیکن بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ صلب اور ترائب کی کمبینیشن سے جو ہے یہ نطفہ بنتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ انسانی تخلیق وجود میں آتی ہے۔ واللہ عالم۔